ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نام یہودی کیسے پڑا؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کا نام تھا یہودا، اور یہ یہودا کی طرف نسبت ہے، اسی لیے ان کو فالو کرنے والوں کا نام کیا پڑ گیا؟ یہودی. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی ہادو بمانا تابو ہے. تابو یعنی توبہ کرنے والے، پشیماں اور شرمندہ ہو کر پلٹنا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد توبہ کیے تھے، تو اسی لیے ان کا نام پھر یہودی پڑ گیا. تو سب سے پہلے بات ہوئی ایمان والوں کی، ان الذین آمنوا، ٹھیک ہے. پھر بات ہوئی یہودیوں کی، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. والصابئین، اور جو صابی ہیں، ان سے مراد ستارہ پرست ہیں. والنصارى، اور جو نصارہ ہیں. اب ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نصارہ شہر کی طرف ان کی نسبت ہے، یعنی جس جگہ یہ رہتے تھے اس جگہ کا نام نصارہ تھا، اس لیے یہ نسبت ان کی پڑ گئی ہے، یہ نام ان کا پڑ گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون مددگار ہے اللہ کے لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ. اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ نصارہ. والنصارى، اور جو نصارہ ہیں مراد عیسائی ہیں. والمجوس، اور مجوسی ہیں. آتش پرست لوگوں کو کہتے ہیں، یہ دو خداؤں کو مانتے ہیں. جانتے ہیں آپ یہ بات؟ یہ جو آتش پرست لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نزدیک دو خدا ہیں، ایک نیکی کا اور دوسرا بدی کا. یہ دونوں کی پوجا کرتے ہیں. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. اوور آل اب مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ان کے تو پتہ نہیں کتنے بت ہیں، تو ان کا کوئی خاص نام نہیں ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرکین. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفصل، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ جن کا بھی ذکر ہوا ہے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے. اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ جب کوئی قوم صحیح طور پر توحید اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹتی ہے تو اس قوم میں اتحاد ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور جو قوم شرک میں انوالو ہوتی ہے اس قوم میں اختلاف ہوگا، بدامنی ہوگی، گروہ بندی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جو سارے گروپس ہیں نا جن کا ذکر کیا گیا اور ان کے مختلف نام آپ کو بتائے گئے، ایمان والوں کا بھی ذکر کیا گیا، یہودیوں کا، صابی کا، نصارہ کا، مجوسیوں کا، مشرکین کا. یہ جو گروپس ہیں نا یہ بعد میں بنے، سب پہلے ایک ہی عقیدے پر تھے، سبھی توحید پر تھے، لیکن پھر ان میں اختلاف ہوا اور یہ گروہوں میں بٹ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ کرے گا کون؟ آج یہودی ہو کر بہت خوش ہے اور عیسائی ہو کر بہت خوش ہے. اسی طرح سے آپ مجوسیوں کو دیکھیں، اور یہاں تو ابھی کچھ گروپس کا ذکر کیا گیا، اب تو دنیا میں اور بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایون آپ ایک گروپ میں بھی، یعنی ایک مذہب میں بھی بہت سارے گروپس دیکھ رہے ہیں جن کو آپ فرقہ کہتے ہیں. ایون جو مسلمان ہیں ان کے کتنے فرقے ہیں. ہر بندہ اپنے فرقے کے ساتھ خوش ہے، مطمئن ہے، اس کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں. اس کے سامنے دلیل آ بھی جاتی ہے تو وہ اس دلیل کو ڈینائی کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی بات نہیں سننی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ کرے گا کون؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ایکوریسی پر فیصلہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اس لیے وہ فیصلے ایکوریسی پر کرے گا، انصاف پر مبنی کرے گا. ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ایک اسکالر جو مسلمان ہوتا ہے وہ نان مسلم سے ڈیبیٹ کرتا ہے، لیکن سم ٹائمز ان ڈیبیٹس کا کوئی حل نہیں نکلتا. جو عیسائی ہوتا ہے وہ نہ اپنا مذہب چینج کرتا ہے اور نہ سامنے والے کی بات کو تسلیم کرتا ہے، یعنی وہ ڈیبیٹ بغیر کسی نتیجے کے ہی ختم ہو جاتی. لیکن جھگڑا تو وہی کھڑا رہا نا، ان جھگڑوں کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. پھر فرمایا الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یسجدو سجدہ کر رہے ہیں لہو اس کو یعنی اس اللہ کو من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہیں ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے والشمس والقمر اور سورج اور چاند والنجوم والجبال اور ستارے اور پہاڑ والشجر اور درخت والدواب اور جانور وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں پر جو یسجدو کا لفظ ہے نا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں سجدہ عبادت بھی مراد ہے یعنی ایک خاص شکل جو آپ سجدے کی اختیار کرتے ہیں اور اس سے مراد سجدہ اطاعت بھی ہے یعنی ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. دونوں طرح کا سجدہ مخلوق سے مطلوب ہے. نو ڈاؤٹ یہ سجدے اللہ کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے لیکن اللہ ہی وہ لائق ہستی ہے جو ان دونوں طرح کے سجدوں کا لائق ہے حقدار ہے. تو دونوں طرح کے سجدے مخلوق سے مطلوب ہیں. ایک سجدہ عبادت جو خاص عبادت ہے اور ایک سجدہ اطاعت. کائنات تو وہی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ کے بندے جھکیں یا نہ جھکیں کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ساری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرما برداری کرنے والے اللہ کی اوبیڈینسی کرنے والی مخلوق زیادہ ہے. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم اس کائنات کے بھی خلاف ہیں اور نافرمانی کرنے والی کی کوئی عزت نہیں. یہ بات انشاءاللہ بھی آگے واضح ہوگی. ٹھیک ہے نا. ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم تو اکیلے پڑ جائیں گے کیونکہ فرما برداری کرنے والی مخلوق زیادہ ہے. ایز انڈیویجول اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں یا ہم انسانوں کی تعداد کو بھی دیکھیں تو وہ کتنی ہے. کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کے سامنے انسانوں کی تعداد کیا ہے. تو فرما برداری کرنے والی مخلوق زیادہ ہے. اگر ہم فرما برداری کریں گے تو ہمارا پلڑا بھاری ہوگا. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم ہلکے پڑ جائیں گے کیونکہ پھر ہمارا شمار منافقین میں اور کفار میں ہوگا. جو سجدہ ہے یہ توحید کی علامت ہے. اچھا عبادت کا اہم ترین حصہ بھی ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں پوری کی پوری نماز اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے فیوریٹ پوسچر کون سا ہے؟ سجدہ, جس میں آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اور یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں. اگر ہم نے اللہ کے آگے کمپلیٹ سبمیشن نہیں کی تو ہمارے باقی سارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں؟ یہ جو 5 نمازیں ہیں اس کا ٹوٹل ٹائم بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں نا تو اتنا زیادہ نہیں جتنا زیادہ بغیر نماز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی جو پورے دن کی اطاعت ہے نا اس کو بھی کیا کاؤنٹ کرتے ہیں؟ سجدہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے آگے ہی جھکے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو خاص عبادت ہے اس کو ہم کتنی بار کرتے ہیں. چلے ایک نماز میں بھی کئی بار سجدہ ہے لیکن کتنا لمبا سجدہ کر لیں گے اور کتنی دیر سجدے کی حالت میں رہیں گے؟ آپ 24 آورز سجدے کی حالت میں رہ سکتے ہیں خاص عبادت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہو. پھر کچھ مخلوقوں کے نام بھی لیے اللہ تعالیٰ نے, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب, کیونکہ انہی میں سے کچھ چیزیں لوگ پوچھتے ہیں. ایون آپ دیکھیں درختوں کو بھی مشرکین پوچھتے ہیں, سمجھ سے ہی باہر ہے ان کا شرک. اور یہ جو سجدہ کرنے والی مخلوق جس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں انسانوں کا بھی ذکر ہوا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اسے سجدہ کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ, اور بہت سے حق ثابت ہو گیا علیہ العذاب, اس پر عذاب. مراد نافرمان لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں تو پھر ان پر عذاب چسپاں ہو گیا. 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں. آپ دیکھیے 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو فرما بردار ہیں, دوسرے جو نافرمان ہیں. فرما بردار کثیر سجدہ کرنے والے ہیں اور نافرمان لوگ سجدہ نہ کرنے والے ہیں, یعنی وہ شرک کرتے ہیں,
دوسروں کے پاس عزت لینے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو رسوا کر دے اللہ، فما لہو، تو نہیں اس کے لیے، من مکرم، کوئی عزت دینے والا. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ توحید میں ہی عزت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کر دے، جس کی اللہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں، تو اس کے لیے کوئی عزت نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں یہ بات اس لیے ہوئی کہ بہت سارے نافرمان لوگ اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، بسا اوقات تو ان کو سر کا درد بھی نہیں ہوتا، نعمتوں پر نعمتیں ملتی جا رہی ہیں اور وہ نافرمان پر نافرمان ہوتے ہی جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفعل ما یشاء، اگر اللہ نے نافرمان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اسے اختیار دے رکھا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ بے بس ہے. وہ تو جو چاہے کرے، وہ تو پکڑنے پر قادر ہے، پر اس نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے فوراً پکڑنے یاد ہے. یہاں آپ دیکھیے تو سجدہ تلاوت آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک میں 15 سجدے پڑھائے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے. ایک ایک سجدہ آپ کو ملتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور اس کی پوری ایک لسٹ ہے. لیکن سورۃ الحج اسپیشل صورت ہے، اس میں 2 سجدہ تلاوت ہے، اسی وجہ سے یہ 15 سجدے ہو جاتے ہیں. سجدہ تلاوت جب بھی کسی آیت میں آتا ہے تو وہاں آپ کا سجدہ کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کریں تو پسندیدہ ہے. جب کسی بھی آیت میں سجدہ تلاوت آتا ہے تو obviously سجدے کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے تو اس آیت میں ٹیکسٹ ہی کچھ اسی طرح کا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہے، تو یہاں سجدے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ تلاوت کے بارے میں، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے مجھ پر افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنتی بن گیا، مگر مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنمی بن گیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سجدہ تلاوت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نماز میں ان آیات کو پڑھتے ہیں جس میں سجدہ تلاوت ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اور ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی سجدہ ہے. اور اگر آپ ویسے ہی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے علاوہ، سجدہ تلاوت والی آیت آتی ہے تو آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور دعا پڑھ لیں اور اٹھ جائیں. بیٹھے ہوں تو بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ایک اور روایت آتی ہے خاص الخاص سورۃ الحج میں جو 2 سجدے ہیں، اس اعتبار سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو 2 سجدوں کی وجہ سے باقی تمام صورتوں پر فضیلت حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ویسے سجدہ تلاوت مستحب ہے، لیکن جب کسی صورت کو اسپیشلٹی ہی سجدہ تلاوت کی وجہ سے مل رہی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اس کو پڑھے تو ڈیفینیٹلی سجدہ تلاوت کرے. اگر کسی کو سجدہ تلاوت نہیں کرنا تو پھر وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے، ٹھیک ہے. جی، جو کائنات میں مخلوق سجدہ کر رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے بھی نا تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ سجدہ کیسا ہوگا. جی، فزیکلی بھی سجدہ کرتی ہے، یہ جتنی بھی مخلوق ہیں یہ فزیکلی بھی سجدہ کرتی ہیں. ایک روایت آتی ہے ابو ذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت ابو ذر سے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرش تلے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت طلب کرتا ہے، یعنی دوبارہ طلوع ہونے کی، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ وقت آ رہا ہے کہ جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اجازت مانگے گا تو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سے کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا، تو یہ مغرب ہی سے طلوع ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جہاں اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے، وہاں علامات قیامت میں سے ایک علامت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ویسے ایسا عموماً ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب شیئر کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ اب اس نے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے درخت نے بھی سجدہ کیا، اور میں نے سنا کہ درخت سجدے میں کہہ رہا تھا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرن وضع عنی بہا وزرن وجعلها لی عندک ذخرن وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ اے اللہ تو اس سجدے کو قبول فرما اور اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے۔ اچھا، یہ کون دعا کر رہا ہے؟ درخت دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس سجدے کو قبول فرما اور اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے، اور اس کے سبب سے تو گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور کر دے، اور اس سجدے کو تو میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا دے، اور تو اس سجدے کو میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا تھا علیہ السلام۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا تو میں نے سنا کہ آپ سجدے میں وہی کلمات کہہ رہے تھے جن کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ اس نے درخت سے حالت سجدہ میں یہ الفاظ سنے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی ملی اس خواب سے کہ یہ دعا بھی آپ سجدہ تلاوت میں کر سکتے ہیں، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے گا، وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہم سب اس کو یاد کر لیں اگر انشاءاللہ۔ تو جب کبھی سجدہ تلاوت آئے تو جہاں آپ ایک نون دعا پڑھتے ہیں وہاں آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے شعور بیدار رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی بھی دعا کو یاد کرنے کے لیے مجھے جو ایک ہیلپ فل چیز فیل ہوتی ہے وہ یہ کہ میں اس کو اپنے کلوز کہیں لکھ کر لگا لیتی ہوں، یا ایسی کوئی پوسٹ جس میں اس طرح کی دعا ہو تو میں اس کو سیو کر لیتی ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھنے سے وہ یاد ہو جاتی ہے، وہ الفاظ زبان پر رواں ہو جاتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی اگر آپ یاد کریں تو انشاءاللہ اگر آپ کوئی مسٹیک کر بھی رہے ہوں گے تو ترجمے کی وجہ سے آپ اس کی کریکشن کر لیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ 17 پارے آلموسٹ آپ کمپلیٹ کرنے والے ہیں، تو ٹرانسلیشن ایسے اسٹوڈنٹس کا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے ہوپ فلی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ چونکہ ایسی آیت پڑھ رہے ہیں جس پر سجدہ آ رہا ہے تو کیا آپ کے لیے مستحب عمل ہے کہ آپ سجدہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔